أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خدا تعالیٰ سے اذن پا کر جب بیعت لینے کا اعلان فرمایا تو شرائط بیعت میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ آپ علیہ السلام سے ہر بیعت کرنے والا ایسی عقد اخوت و محبت رکھے گا جس کی مثال کسی بھی دنیاوی رشتے میں نہ ملتی ہو، یعنی ایسا بے مثال تعلق، محبت، پیار، بھائی چارے اور خادمانہ حالت کا ہو جس کا کوئی دنیاوی رشتہ اور تعلق مقابلہ نہ کر سکے۔ کوئی بھی تعلق اگر مقابلے پر آئے تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق کے مقابلے میں اس کی ذرا بھی وقت نہ ہو۔ یہ ایک ایسی شرط ہے جو سوائے اللہ تعالیٰ کے خاص فضل کے نبھانی بہت مشکل ہے، لیکن اس کے باوجود ہر وہ شخص جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے احمدیت میں داخل ہوا یا آج ہو رہا ہے، خوشی سے اس شرط پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق اور غلام کی بیعت میں آتا ہے، اور کوئی خوف یا عذر اس بات پر نہیں ہوتا کہ یہ تعلق کس طرح نبھاؤں گا۔ آج بھی اگر کسی احمدی کو کوئی تعذیر ہو یا ناراضگی کا اظہار ہو تو اللہ ماشاء اللہ سبھی یہی لکھتے ہیں کہ ہم اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں اور بیوی بچوں سے تو جدائی برداشت کر سکتے ہیں، لیکن جماعت سے علیحدہ رہنا اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت سے باہر نکلنا ہمیں برداشت نہیں۔ تو یہ تعلق جیسا کہ میں نے کہا سوائے اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے نبھانا مشکل ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہے جماعت کے ہر فرد پر۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت کیونکہ اللہ تعالیٰ سے اذن پا کر لی تھی، یہ جماعت کی کشتی بھی اللہ تعالیٰ کی منشا اور حکم کے مطابق تیار ہوئی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں آنے والے دلوں کو اس تعلق میں مضبوط بھی
کرنا تھا، اور محبت بھی اس قدر بڑھانی تھی کہ وہ دنیاوی تمام رشتوں سے زیادہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتے کو عزیز رکھیں۔ آپ کے محبوں کا گروہ بڑھانے کا اللہ تعالیٰ کا آپ سے وعدہ تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے مجھے بار بار خبر دی ہے کہ وہ مجھے بہت عظمت دے گا اور میری محبت دلوں میں بٹھائے گا اور میرے سلسلے کو تمام زمین پر پھیلائے گا۔ بس یہ ہر بیعت کنندہ جو ہے وہ اپنے دل میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت محسوس کرتا ہے، اور یہ محبت اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے، اور بیعت کرنے کے بعد یا آپ سے بیعت کا فہم و ادراک حاصل کرنے کے بعد آپ سے عقیدت اور محبت میں ایک احمدی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ سب کچھ اس خدا کے فضل کی وجہ سے ہے جس نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ فرمایا تھا، اور پھر سعید فطرت لوگوں کو آپ سے تعلق اور محبت میں سب رشتوں سے زیادہ بڑھا دیا اس وعدے کو پورا کرتے ہوئے، جیسا کہ میں نے کہا۔ بس خوش قسمت ہیں ہم احمدی جن کے دلوں کو خدا تعالیٰ نے اپنے پیارے مسیح کی محبت میں سرشار کیا ہوا ہے۔ جب تک اس محبت کی آبیاری اور اپنے ایمان میں ترقی کی کوشش ہم اللہ کے آگے جھکتے ہوئے اور اپنے نیک اعمال بجا لاتے ہوئے اور اپنے آنکھ کے پانی سے کرتے رہیں گے، ہم اس محبت اور تعلق کے فیض سے فیض اٹھاتے چلے جائیں گے، ان انعاموں کے وارث بنتے چلے جائیں گے جن کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ محبت بڑھتی چلی جائے اور اس وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے انعاموں اور سلامتی سے حصہ دار بنتے چلے جائیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوت قدسی نے اپنے محبوں کے گروہ کی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسی تربیت کی ہے کہ نسل بعد نسل اس محبت کا سلسلہ چلتا چلا جا رہا ہے، بلکہ جیسا کہ میں نے کہا تھا نئے آنے والوں میں بھی یہ محبت ترقی پذیر ہے۔ جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ آپ کی وفات کا وقت قریب ہے، تو آپ نے رسالہ الوصیت میں تحریر فرمایا تھا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس خبر کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اپنی وفات کی۔ فرماتے ہیں کہ سو اے عزیزو، جبکہ قدیم سے سنت اللہ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ دو قدرتیں دکھلاتا ہے تا مخالفوں کی دو جھوٹی خوشیوں کو پامال کر کے دکھلاوے، سو اب ممکن نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ اپنی قدیم قدرت کو ترک کر دیوے، اس لیے تم میری اس بات سے جو میں نے تمہارے پاس بیان کی غمگین مت ہو اور تمہارے دل پریشان نہ ہو جائیں، کیونکہ تمہارے لیے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے، اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ وہ دائمی ہے جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا، اور وہ دوسری قدرت نہیں آ سکتی جب تک میں نہ جاؤں، لیکن میں جب جاؤں گا تو پھر خدا اس قدرت کو تمہارے لیے بھیج دے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی، جیسا کہ خدا کا براہین احمدیہ میں وعدہ ہے، اور وہ وعدہ میری ذات کی نسبت نہیں ہے بلکہ تمہاری نسبت ہے، جیسا کہ فرماتا ہے کہ میں اس جماعت کو جو تیرے پیرو ہیں قیامت تک دوسروں پر غلبہ دوں گا، سو ضرور ہے کہ تم پر میری جدائی کا دن آوے جو دائمی وعدہ کا دن ہے، وہ ہمارا خدا وعدوں کا سچا اور وفادار اور صادق خدا ہے، وہ سب کچھ تمہیں دکھلائے گا جس کا اس نے وعدہ فرمایا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی خاطر آپ کے ماننے والوں کے دلوں میں
آپ کے لیے محبت پیدا ہوئی تھی، اور یہ محبت سب دنیاوی محبتوں کے اور رشتوں پر حاوی ہو گئی تھی، اور حاوی ہے تو قدرتی بات ہے کہ آپ کے وقت میں جو آپ سے محبت کرنے والے تھے ان کے دلوں میں پریشانی اور غم پیدا ہوا ہوگا۔ آپ نے ان کو تسلی کے لیے فرمایا کہ اس سے تمہارے دل غمگین اور پریشان نہ ہوں۔ یہ کشتی جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنی نظر کے سامنے تیار کروائی ہے، اسے یوں ہی نہیں چھوڑے گا، بلکہ میرے جانے کے بعد تمہارے دلوں کی سکینت کے لیے دوسری قدرت بھی تمہیں دکھلائے گا۔ پس بحیثیت مسیح موعود اور امام الزمان آپ فرماتے ہیں میری محبت تمہارے دلوں میں قائم رہے، لیکن میرے نام پر میری نمائندگی میں جو دوسری قدرت تمہیں خدا دکھلائے گا اس سے بھی محبت کا اظہار کرتے ہوئے اسے ہمیشہ پکڑے رہنا، کیونکہ دوسری قدرت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ خلافت کا ادارہ اب اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہ کہہ کر خلافت اب ہمیشہ تمہارے ساتھ رہنی ہے، خلافت کی اہمیت اور اس سے تعلق محبت اور عقیدت کے بارے میں بھی بتا دیا، یہ بتا کر کہ میں جو اس زمانے میں خدا تعالیٰ کی پہلی قدرت ہوں، تم نے جو میرے سے محبت اور عقیدت اور اطاعت کا عہد کیا ہے، میرے ہی نام پر بیعت لینے والوں سے بھی اس عہد کو نبھانا۔ خلافت کی محبت کی چنگاری بھی دلوں میں آپ نے پیدا کر دی، یہ کہہ کر کہ یہ وعدہ تمہاری نسبت ہے اور ہمیشہ ہے۔ اپنے ماننے والوں کے دلوں کو تیار کر دیا کہ یہ وعدہ جو خدا تعالیٰ نے دوسری قدرت دکھانے کا کیا ہے تبھی پورا ہوگا جب دلوں میں اس قدرت کے لیے محبت پیدا کرو گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جماعت سے ہی وعدہ فرمایا ہے اور ان سے ہی وعدہ فرمایا ہے جو ایمان میں بڑھنے والے ہیں، ان سے ہی وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر کامل ایمان رکھتے ہوئے اس یقین پر قائم ہے کہ خلافت خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کی بیعت میں آنا ضروری ہے۔ پس تمام سعید فطرت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پیغام کو سمجھ گئے اور خلافت کے ہاتھ پر جمع ہو کر بے لوث اور بے مثال عقیدت اور اخوت کا نمونہ دکھایا خلیفہ وقت سے، اور آج تک دکھلا رہے ہیں۔ یہی بات جماعت کی مضبوطی اور تمکنت کا باعث بن رہی ہے، اور جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ وہ تمہیں وہ کچھ دکھلائے گا جس کا اس نے وعدہ فرمایا ہے۔ ہر احمدی ہر روز یہ نظارہ دیکھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہر لمحہ اور ہر آن پورے ہو رہے ہیں۔ پس یہ جماعت جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق پیدا کی ہے، یہ وہ جماعت ہے جس کے ہر فرد، بچے، جوان، مرد، عورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلافت سے محبت کوٹ کوٹ کر بھر دی۔ پس یہ جماعت احمدیہ کی سچائی اور اس تمام قدرتوں کے مالک اور واحد و یگانہ خدا کی طرف سے ہونے کی دلیل ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یقیناً وہی مسیح و مہدی ہیں جنہوں نے اس زمانے میں مبعوث ہونا تھا، جن کی آنے کی پیش گوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کے بعد نظام خلافت یقیناً سچا اور راشد نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے سپرد
تمام دنیا کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں لانے کا کام کیا ہے، اور خلافت احمدیہ کا نظام بھی اسی اہم کام کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنے کا مطلب ہے کہ خدائے واحد و یگانہ کی عبادت اور اس کے احکامات کی تعمیل۔ پس یہ خلافت احمدیہ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا تعالیٰ سے محبت کی ہی اصل میں کڑیاں ہیں۔ آج دنیا میں ان محبت کرنے والوں میں جو وحدانیت نظر آ رہی ہے وہ خدا تعالیٰ کی محبت کے راستے تلاش کرنے کے لیے ہے۔ آج دنیا کے 190 ممالک کے مختلف نسلوں، رنگوں اور زبانوں کے بولنے والوں میں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اور آپ کے بعد خلافت کے لیے محبت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ایک زبردست تائیدی نشان ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف رنگوں اور زبانوں کو ایک نشان بتایا ہے، جیسا کہ فرماتا ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ، یعنی اس کے نشانات میں سے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف بھی ہے، اس میں تمام جاننے والوں کے لیے بڑے نشان ہیں۔ آج حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام سن کر مختلف مذاہب، رنگ، نسل اور زبانوں کے اختلاف کے باوجود آپ کے ہاتھ پر لوگ جمع ہو رہے ہیں، سعید فطرت جمع ہو رہے ہیں، اور یہ جمع ہونا اور پھر آپ کے بعد ان سب کا جمع ہونا آپ کے ہاتھ پر، اور پھر آپ کے بعد اللہ تعالیٰ کی تائید نصرت سے جو جاری نظام خلافت ہے اس کے ساتھ محبت کا تعلق، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نشانوں میں سے ایک نشان ہے، یہ بھی ان تائیدی نشانوں میں سے ایک نشان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے کیے تھے، یہ ان وعدوں کے پورا ہونے کے نشانات میں سے نشان ہے۔ گزشتہ دنوں گزشتہ خطبے میں میں نے اپنے آپریشن کا بتایا تھا، تو دنیا کے مختلف کونوں کے رہنے والوں نے جس محبت اور پیار کا اظہار کیا ہے، اس نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری جماعت سے پیار میں کئی گنا مجھے بڑھا دیا۔ عجیب عجیب اظہار تھے جو احمدیوں نے کیے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ اگر پتے بدلے جا سکتے ہیں تو میرا پتا حاضر ہے، کوئی کس طرح محبت کا اظہار کر رہا تھا، کوئی کسی طرح۔ کبھی یہ خط آ رہے تھے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ایسی جماعت پیدا کر دی ہے جو ایک جسم کی طرح ہے، اور خلافت تو اس میں دل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر عام مسلمان کو تکلیف ہو تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسا محسوس کرو جیسا اپنے جسم کے کسی عضو کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اگر دل کو تکلیف ہو جائے تو کیا حال ہوتا ہے، یہ ان کی دلیل تھی۔ جذبات سے مغلوب خطوط تھے۔ گو کہ پتے کا جو آپریشن ہے بڑا معمولی سا آپریشن ہے، اور نئے طریقہ کار سے اگر اس آپریشن کے دوران یا بعد میں کوئی پیچیدگی نہ ہو تو زیادہ تکلیف بھی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی پڑھے لکھے بھی لوگ بھی جن کو اس بات کا اچھی طرح علم ہے، بلکہ ڈاکٹرز بھی، ان پڑھ بھی، عام آدمی بھی، افریقہ کے رہنے والے بھی اور جزائر کے رہنے والے بھی، یورپ کے رہنے والے بھی اور امریکہ میں رہنے والے احمدی بھی، ایشیا کے رہنے والے احمدی بھی بڑی فکر مندی کا اظہار کرنے لگے تھے جب سے انہوں نے سنا، اور اس طرح
اللہ تعالیٰ کے حضور دعاؤں میں لگے اور اس طرح اپنے جذبات کا اظہار کیا کہ انتہائی پیار اور تشکر کے جذبات ان کے لیے ابھرے۔ اللہ تعالیٰ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ان محبوں اور پیاروں کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ ہر رنج اور ہر غم سے ان کو محفوظ رکھے۔ مختلف قوموں اور رنگوں میں اس تعلق نے جو وحدانیت پیدا کی ہے اسے ہمیشہ قائم رکھے۔ جیسا کہ میں نے کہا، مشرق سے بھی، مغرب سے بھی، شمال سے بھی، جنوب سے بھی، ہر ملک کے رہنے والے نے جس طرح جذبات کا اظہار کیا ہے، بے اختیار اللہ تعالیٰ کی حمد زبان پر جاری ہوتی ہے۔ بعض خطوں سے تو میں فکر مند ہو گیا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ان پیاروں کے لیے میں بھی اتنا تڑپتا ہوں یا نہیں۔ تو اللہ کرے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پیاروں سے میرے پیار کے معیار بھی بلند سے بلند تر ہوتے چلے جائیں۔ پہلے بھی میں ایک دفعہ درخواست دعا کر چکا ہوں کہ دعا کریں کہ اپنے فرض کو آسن رنگ میں ادا کر سکوں۔ اب پھر دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پہلے سے بڑھ کر محبت اور پیار کے ساتھ حق ادا کرنے کی توفیق دے۔ جب تک جماعت اور خلافت میں یہ دو طرفہ محبت قائم رہے گی، انشاءاللہ تعالیٰ خلافت احمدیہ کا قیام اور استحکام رہے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق خلافت دائمی ہے، یہ محبت بھی دائمی رہے گی۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو جذبات میں نے دیکھے ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں، یہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ یقیناً سچا ہے، اور یہ انعام ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ کے فضل سے خلافت کے فدائی اور شہدائی اب دنیا کے ہر قوم اور ہر ملک میں ہیں۔ سچے محبوں کا جو گروہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا تھا، اس نے اپنی نسلوں میں بھی محبت کو کوٹ کوٹ کر بھر دیا ہے۔ آج نئی قوموں میں شامل ہونے والے بھی اسی محبت کے جذبے سے سرشار ہیں۔ اس سال یو کے جلسہ پر جو آئے تھے 9 بائی احمدی، جو نئی شامل ہونے والی جماعتیں تھیں، اس سال کی ممالک تھے، ان ملکوں میں سے آئے تھے۔ برازیل کے قریب ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے، وہاں کے رہنے والے ہیں۔ اب ہمارا وفد جب دوبارہ فرانس سے وہاں گیا تو انہوں نے بتایا کہ جلسے کے بعد جا کر ان 9 مباحث نے ایک نئے جوش اور جذبے سے تبلیغ کی مہم شروع کی ہوئی ہے، اور اخلاص و محبت کا اظہار اس قدر ہے کہ لوگ حیران ہوتے ہیں، ہر وقت خلافت سے محبت کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ کئی بیعتیں انہوں نے جا کر کروائی ہیں۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے وعدے کا پورا ہونا کہ کس طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور اسلام کی محبت دلوں میں پیدا ہو رہی ہے۔ بس یہ اللہ کا فضل اب اس قدر بڑھ چکا ہے، اور لوگوں کو اس کا فہم و ادراک اس قدر ہو چکا ہے کہ اب لاکھ کوشش فتنہ پرداز کریں، یہ پودے جو اب تناور درخت بن چکے ہیں ان کو ہلا نہیں سکتے۔ کوئی طاقت نہیں ہے جو ان کو اکھیڑ سکے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کا تعلق اپنے رب سے اب اتنا پختہ ہو چکا ہے کہ اب کوئی آندھی، کوئی طوفان اسے ہلا نہیں سکتے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پیغام کو کہ قدرت ثانیہ کا دیکھنا بھی تمہارے لیے ضروری ہے، اور یہ دائمی ہے، اور یہ وعدہ تمہارے لیے ہے، اس خوبی سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پیاروں نے پکڑا ہے
کہ بے اختیار اللہ تعالیٰ کی حمد اور شکر سے دل کے اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس حبل اللہ کے پکڑنے کی برکت سے جماعت کی جڑیں مضبوط سے مضبوط تر کرتا چلا جا رہا ہے. یہ وہ درخت ہے جو سدا بہار سرسبز درخت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسے قائم اور سرسبز رکھے. کبھی ہم میں سے کوئی بھی سوکھے پتے کی طرح اسے علیحدہ ہو کر گرنے والا نہ ہو، اور ہمیشہ ہم وہ فیض پاتے چلے جائیں جن کی اس دو طرفہ تعلق کی وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خدا تعالیٰ سے خبر پا کر ہمیں خوشخبری عطا فرمائی ہے. ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ مضبوط تعلق اور اس کا فیض ہمارے ایمان کی مضبوطی اور دعاؤں سے مشروط ہے. بس اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مزید مضبوط کرتے چلے جائیں، دعاؤں سے اس شجرہ طیبہ کی آبیاری کرتے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. میں تمام احمدی ڈاکٹر صاحبان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس دوران میں ہمہ وقت موجود رہ کر اپنے جذبات کا اظہار کیا. اللہ تعالیٰ آپریشن کرنے والے ڈاکٹر جن کا نام مارکوس ریڈی ہے ان کو بھی جزا دے. ان کے ساتھ ہمارے احمدی ڈاکٹر تھے مظفر احمد صاحب جو سرجن ہیں. پاک سائڈ ہسپتال میں آپریشن ہوا تھا اور وہاں کی انتظامیہ نے بھی بہت تعاون کیا، بلکہ یوں لگ رہا تھا جس طرح کسی احمدی ہسپتال میں یہ آپریشن ہو رہا ہے. اس بات پر بھی وہاں کے سٹاف اور حیران تھے لوگ ڈاکٹر کہ آپریشن میں کچھ نہ کچھ مریض کو فکر ہوتی ہے، ہر ایک کو. مجھے کہہ رہے تھے تم بالکل نارمل ہو، بلکہ کہنے لگے تمہاری گھبراہٹ اور بلڈ پریشر بالکل نارمل ہے اور ہمیں بلکہ تمہارے سے زیادہ ہے. تو میں نے سوچا کہ ان کو کیا پتہ کہ اللہ تعالیٰ کا فضل کس طرح ہوتا ہے، کیونکہ یہ خانہ تو خالی ہے ان لوگوں میں عموماً، اور لاکھوں احمدیوں کی دعائیں کیا کام کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب دعا کرنے والوں کو بھی جزا دے اور ہمیشہ نیک تمنائیں اور دعائیں ان کی پوری فرماتا رہے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.